السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کک بک بائی سعدیہ مرزا۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سرسوں کا ساگ۔ آپ لوگ بھی سوچو گی کہ اتنا لیٹ سرسوں کا ساگ، جبکہ کراچی میں سردیاں جو ہیں وہ اب صرف تصویروں میں ہی رہ گئی ہیں۔ تو سیکرٹ یہ ہے کہ مجھے جو ہے یہ مزیدار سا فریش ساگ جو ہے وہ گفٹ میں ملا تھا، تو میں نے اسے جو ہے وہ بنایا اور میں نے کہا کیوں نہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اور آپ بھی اسے انجوائے کریں۔ تو اگر کسی نے بھی میرا چینل لائک اور سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے باتھو 1 کلو، جس کی ہم جو ہے وہ موٹی والی ڈنڈی نکال لیں گے اور صرف پتے پتے جو ہے وہ توڑ لیں گے۔ اور 1 کلو چاہیے ہمیں سرسوں کا ساگ، جس کی ہم جو ہے وہ ڈنڈیاں چھیل لیں گے، سخت والا چھلکا اوپر سے اتار لیں گے اور یہ سافٹ میٹھی میٹھی جو ہے وہ اس کی اندر کی جو ہے وہ ڈنڈیاں وہ رہنے دیں گے۔ اور ساگ جو ہے وہ ہمارا میٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ کڑوا ساگ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ کینولا سرسوں والا ساگ ہے، میٹھا اور فریش، بالکل ایک دم فریش توڑا ہوا پنجاب کا ساگ ہے یہ، جو بہت مزے کا اور فریش بنے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ ہم نے اس کو چھیل لیا ہے، اس طرح ہم نے چھیلنا ہے۔ چھری کی مدد سے آپ چھیل لیں یا ہاتھ کی مدد سے چھیل لیں، اور یہ سخت والا چھلکا جو ہے وہ اس کے اوپر سے اتار دیں، ورنہ جو ہے وہ آپ کا ساگ خراب ہو جائے گا اور منہ میں تنکھیں آئیں گے۔ یہ ہم نے لی ہے میتھی، جس کو ہم نے جو ہے وہ توڑ لیا ہے، اس کے پتوں کو اور ڈنڈی اس میں سے نکال دی، صرف پتے پتے توڑے ہیں۔ یہ ہم 100 گرام لیں گے۔ میتھی اتنی زیادہ یوز نہیں کی جاتی ورنہ کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ اور ہم نے جو ہے وہ اس کو میتھی، باتھو، سرسوں، پالک اور چنے کے ساگ کو جو ہے وہ چاپ کر لیا، اور پالک ہم نے جو ہے وہ 1 کلو لی ہے۔ پالک بھی 1 سے 1.5 کلو ہی لیں گے، مقدار کا خیال ہم رکھیں گے۔ اور میتھی جو ہے وہ بہت زیادہ شامل نہیں کرنی ورنہ کڑواہٹ آ جائے گی۔ یہ چیزیں ہم نے چاپ کر لی ہیں اچھے سے، ساری چیزیں، اور اس کو ہم جو ہے وہ اچھے سے دھو لیں گے، کیونکہ ساگ میں مٹی ہوتی ہے، تاکہ مٹی وغیرہ جو ہے کچرا سب اچھے سے نکل جائے۔ اور میں اسے بنا رہی ہوں گیس کی شارٹیج کی وجہ سے اور گیس کی بچت کے لیے پریشر کوکر میں۔ آپ پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے۔ اب ہم اس میں 1 کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے، اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں 3 گلاس پانی۔ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ میں نے اسی لیے ڈالا ہے کیونکہ ساگ جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑھا اچھا نہیں لگتا۔ یہ دیکھیے میرا خوبصورت سا پیاز ہے، ایک میں نے بڑے سائز کا پیاز ڈالا ہے، میرا ایرانی پیاز ہے بڑے سائز کا، تو میں نے وہ چاپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں ہری مرچیں 100 گرام، 2 ٹماٹر، اور یہ لہسن۔ یہ بیچارہ لہسن جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی ویڈیو بننے والی ہے، اسی لیے اس نے کنگھی وغیرہ نہیں کی اور اپنے نیلز بھی نہیں کاٹے۔ تو ابھی کوئی بات نہیں، اس کی ہم ٹریمنگ کروا لیں گے، اس کو جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے۔ تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے اپنے ساگ میں۔ جو ہے وہ اس میں ہمیں ساگ میں جو ہے وہ ہمیں صرف جو ہے وہ گرین چلیز، لہسن اور پیاز ڈالتے ہیں۔ میں ٹماٹر جو ہوں وہ اس میں شامل کرتی ہوں کیونکہ مجھے ٹماٹر کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ یہ تو میں نے 2 ٹماٹر ڈالے، اور یہ ہمارا لہسن جو ہے وہ بھی نہا دھو کر تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، صاف ستھرا نہایا دھویا۔ یہ بھی ہم اس کا پیسٹ بنا کر اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے 20 مکس کرنے کے بعد پکنے کے لیے 20 منٹ کے لیے۔ اب 20 منٹ پکنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ گھوٹ لیں گے، یا پھر جو ہے وہ ہم بلینڈر میں بالکل پلس اس پر جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ 1 سے 2 بار چلا لیں گے، زیادہ پیسنے سے چٹنی کی طرح بنانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کے پاس گھوٹنے والا ڈنڈا ہے تو اس سے گھوٹ لیں، کیونکہ اس سے اتنا اسموتھ ٹیکسچر نہیں آئے گا، تو اس سے ہم کر لیں گے۔ اب آگے کا پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھ کر اور احتیاط سے کرنے والا ہے، ورنہ آپ کا ساگ خراب ہو جائے گا اور اس میں لمس پڑ جائیں گے، گٹلیاں آ جائیں گی اور ساگ میں مزہ نہیں آئے گا۔ اب ہم نے جو ہے اس کو پکنے کے لیے رکھا تھا، اب یہ تیز آنچ پر پکنا شروع ہو گیا۔ اس کو 3 سے 4 منٹ تیز آنچ پر پکائیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کا فلیم بالکل لو کر دیں گے، دم والا فلیم ہونا چاہیے۔ یہ پروسیس بہت احتیاط سے کرنے والا ہے، کیونکہ اسی سے جو ہے وہ ہمارے ساگ میں جان آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور اگر یہ پروسیس غلط ہو جائے تو ہمارا ساگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اب ہم جو کیا کریں گے، اپنا جو ہے وہ ساگ کا چولہا بالکل ہلکا کر لیں گے، اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے صرف 1 کپ گندم کا چکی والا جو آٹا ہوتا ہے وہ لال آٹا،
اور ہم نے اس کو جیسے ہم کیک میں جو ہے وہ ایگ بیٹ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ میدا شامل کرتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ فولڈ کرتے رہتے ہیں لمس نہ پڑے، اسی طرح ہم نے اس کو ایک ہاتھ سے بیٹ کرتے رہنا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہم نے جو ہے وہ اپنا آٹا شامل کرتے جانا ہے اور اس کو پکاتے مکس کرتے جانا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ پکا کر دیکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 1 کپ ہی آٹا شامل کرنا ہے، آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ ساگ جو ہے وہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا بالکل پانی الگ تھا اور ساگ الگ تھا، یہ دیکھیں آٹا شامل کرنے کے بعد ساگ جو ہے وہ بالکل سموتھ اور ایک جو ہے وہ ٹیکسچر اس میں آ گیا ہے سموتھ سا، یہ دیکھیں یہ بالکل اچھا سا ٹیکسچر آ گیا اس میں اتنا پیارا، اس کا پانی جو ہے وہ آٹے نے سوکھ لیا۔ اس کو جو ہے وہ آٹا شامل کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پکائیں گے۔ دیکھیں یہ میری جو ہے وہ کچن وال کا کیا حال ہوا ہے، ساتھ ساتھ بیٹ کرتے کرتے اور ساگ جو ہے وہ ساگ میں جو ہے وہ آٹا شامل کرتے کرتے۔ سوری آواز کی اور جو ہے وہ فلو جو ہے وہ مجھے ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ معذرت۔ اب ہم جو ہے اس کا بھگار بنائیں گے اور آٹا شامل کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ اس کو دم پر رکھیں گے تاکہ آٹا اچھے سے جو ہے وہ پک جائے اندر۔ بھگار کے لیے ہمیں چاہیے لہسن، یہ بھی ہم نے جو ہے وہ فریش ہمیں جو ہے وہ ہرا لہسن ہم نے چاپ کیا ہے 2 سے 3 چمچ، اور گرین انین جو ہے وہ 3 سے 4 جو ہے وہ گرین انین ہم نے اس میں استعمال کیے ہیں، ہرا پیاز، اور تیل جو ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے 2 کپ کے قریب یا 4 سے 5 کھانے کے چمچ۔ اب اس کو ہم جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ پکا لیں گے، بہت زیادہ نہیں پکانا، اس کا فلیور ختم ہو جائے گا، اور گولڈن بالکل بھی نہیں کرنا، یا 2 سے 3 منٹ تک پکانا ہے، جسٹ 2 سے 3 منٹ۔ 2 سے 3 منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنا ساگ جو ہے وہ جس میں ہم نے آٹا شامل کیا تھا وہ شامل کر دیں گے، اور وہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم 1 گھنٹہ دم پر پکائیں گے، دم والی آنچ پر، اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے، کیونکہ ساگ کی پکائی جو ہے وہی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا مزہ آئے تو اس کو جو ہے وہ آپ جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح بنائیے اور انجوائے کیجیے۔ اور میں بنا رہی ہوں ساگ کے لیے پیور صاف ستھرا دیسی گھی، تاکہ ساگ کا جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو میں پکنے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے دم پر رکھ دوں گا۔ یہ میں نے بالائی جسٹ کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہماری جو عام بالائی ہوتی ہے ہم دودھ سے اتارتے رہتے ہیں، بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد اس کو ہم نے جو ہے وہ ایک سلور کے برتن میں رکھ دیا ہے چولہے پر پکنے کے لیے، اور جب یہ پکتی رہے گی اور مسلسل 7 چمچ چلاتے رہیں گے، ورنہ اگر یہ نیچے لگ جائے گی یا جل جائے گی ہماری بالائی تو ہمارا ساگ اچھا جو ہے وہ گھی اچھا نہیں بنے گا۔ یہ دیکھیں یہ پک گئی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ چھان لیا، ہمارا پیور دیسی گھی تیار ہے۔ اب ہم سرو کریں گے پلیٹ میں سرسوں کی ساگ کو دیسی گھی کے ساتھ اور مکئی کی روٹی کے ساتھ، آپ جس کے ساتھ چاہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مزیدار سا ساگ جو ہے وہ تیار ہے۔ ہمیں آپ ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی، اور جانے سے پہلے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا، اور جو ہے وہ انجوائے کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔